الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ بلا ہمارا جو مضمون چل رہا ہے کہ یہودیوں کی یہ سوچ کہ اگر ان کو جہنم میں جانا بھی پڑا تو وہ بہت ہی مختصر مدت کے لیے ہوگا، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھا کہ اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں اور کیا مسلمانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے سمجھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس نظریے کو، ان کی اس سوچ کو رد کرتے ہوئے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، ایسے کہہ لیں کہ ہرگز نہیں، یا بلکہ جس نے ایسی خطا کی، ایسی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کی خطاؤں نے، گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، اولئک اصحاب النار، خطاؤں میں جمع استعمال کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ واحد ہے، اس کی خطا نے، اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر ان کو نجات مل جائے گی، بلکہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دو تین ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ سمجھنی ہیں اسی آیت کے اندر، اسی آیت کے حوالے سے، کہ وہ سیئاتن پہلے استعمال ہوا ہے اور بعد میں خطیئاتن استعمال ہوا ہے، یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، اور ان ان کے مختلف استعمال سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کیسے ایک برائی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ عموماً ہم مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دیگر اعمال بھی کرتے ہیں، اور کوئی ایک ایسی برائی ہمارے اندر ہمارے جوڑوں میں بیٹھی ہوتی ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نفرت، حسد، بغض، یہ تو اب ہمارا قومی تماشا بن چکا ہے، قومی کھیل بن چکا ہے، نفرت، حسد، بغض، کینہ، اور جو ہے نا قطع تعلقی، یہ ہمارا اب قومی کھیل بن چکا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑے کبیرہ جرائم ہیں، یہ جرائم ہیں جن کو ہم اب معمولی لے رہے ہیں۔ تو ایک بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد میں رو رو کے عاجزی ان کی ساری کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، گر گراتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، یا اپنے ماں بہن بھائی کے ساتھ، یا اپنے کسی کاروبار کے معاملے میں بہت حد تک وہ گھرا ہوا ہے، تو کیا یہ بندہ جہنم میں جائے گا؟ کیا اس میں اس کی نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اس کا رونا، آج سے گر گرانا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ تھا سوال۔ تو اگر آپ کوئی گیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام۔ تو اس میں دیکھیں، جب آپ ایک گناہ کے عادی ہو جائے تو it doesn't just remain to that one sin، یعنی کہ آپ you start entering into more evil things، جیسے ایک سرکل ہوتا ہے، آپ اس میں ٹراپ ہو جاتے ہیں اور دھنستے جاتے ہیں۔ تو جیسے الکوہل ہے، بیک بائٹنگ ہے، حرام انکم ہے، اور حرام انکم سے
اگر آپ کھجور بھی لائیں تو اور ہنی بھی لائیں تو اس کا اس طرح سے تو نہیں ہو فائدہ ہوگا. تو یہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں انٹر ہوتے جاتے ہیں سمجھتے جاتے ہیں. جیسے کون ایگزامپل تھی یہاں پر یہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی. ٹھیک ہے سر، میں نے اس پوائنٹ کو اس میں ہی کلیئر کرنا تھا، باقی اور پوائنٹس کو دوسری آیات کے سے میں نے لکھے. جی، جہاں تک رہی بات حرام انکم کی، حرام انکم تو کمپرومائز نہیں ہے، وہ تو کیا کرے گی، وہ تو عبادت ہی ضائع کر دے گی. ٹھیک ہے. اور ایک دن نہیں، کئی دن نہیں، 40 دن تک عبادت جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ جب تک وہ حرام کی غذائیت اجزاء جسم کے اندر موجود ہیں، کسی نہ کسی نوعیت میں آپ کی عبادت خطرے میں رہتی ہے. جی، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. سر یہ جو حرام انکم والی بات آپ نے کی ہے، کیا یہ آپ نے کسی لیکچر میں کور کی ہے؟ حرام انکم کیا ہوتی ہے؟ خالی صرف حرام ڈائریکٹ لینا حرام ہے یا اور بھی اس کی کوئی؟ اس کی ڈیٹیل میں ابھی تک ہم نہیں گئے ہیں، ہمارا ابھی تک یہ لیکچر نہیں ہوا ہے. آگے آ رہا ہے ہمارا، یہی سورہ بقرہ میں ہی کاروبار کے آداب بھی آئیں گے، اور وہاں پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے سمجھیں گے کہ حرام انکم کس طریقے سے. اگر اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں 3 4 اشارے کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر رشوت حرام ہے، رشوت دینا بھی حرام ہے، رشوت لینا بھی حرام ہے. سود حرام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوری کا مال بھی حرام ہے. زکوٰۃ نہ دینے کے بعد آپ کا جمع شد مال جو ہے وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پاک نہیں ہوا ہے. اس کے بعد کسی کا حق کھانا وہ بھی حرام ہے. مثال کے طور پر جو آپ کو معلوم تھا کہ یہ میں اس پوزیشن کی حقدار نہیں ہوں، میں پوزیشن کا حقدار نہیں ہوں، لیکن آپ نے رشوت یا تعلق استعمال کر کے کسی کا حق چھینا ہے تو وہ انکم بھی حرام ہے. فارغ وقت مثال کے طور پہ آپ کی ذمہ داری آپ نے لی ہے کہ آپ 8 سے شام 6 بجے تک، 8 سے 4 بجے تک کام کریں گے، اور کیا ہوا کہ آپ نے اپنا پروجیکٹ بھی پورا نہیں کیا اور آپ فارغ بیٹھے رہے، جان بوجھ کے ٹائم پاس کیا یا ٹائم پاس کرنے کے بہانے ڈھونڈے، تو اس وقت کی وجہ سے حاصل ہونے والی انکم بھی حرام ہوگی. اس کے بعد کیا نام ہے، ہاں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو ایک چیز کو، حلال کو حرام بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آ، اب جب باری آتی ہے حرام کی تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. جب ہم اس ڈیٹیل میں جائیں گے، کبھی اس موضوع پہ ہم لیکچر رکھتے ہیں انشاءاللہ، حرام کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون کن کن طریقوں سے انسان حرام کما سکتا ہے یا اپنی انکم کو شکوک و شبوں میں ڈال سکتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی عبادت کو رسک پہ لگا سکتا ہے. تو دیٹس another thing. اب حرام سبجیکٹ کو ہم نے الگ کر لیا، بات ہو رہی ہے گناہ کی. گناہ ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، چوری ہے، ٹھیک ہے، ڈکیتی ہے، غلط بیانی ہے، دھوکہ ہے، چغل خوری ہے، یہ سارے گناہ ہیں. ٹھیک ہے. اب حرام انکم تو آپ کی 40 دن کی عبادت وہ ایسے رائے گا کر دیتی ہے، اس کو تو ہم ٹچ ہی نہ کریں. لیکن 40 دن کی عبادت کے بعد بندہ پھر بھی توبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ایمان کی حالت پہ ہے، کسی نہ کسی حد تک ایمان کی حالت پہ ہے، لیکن ایمان کی حالت کے باوجود وہ گناہ کر رہے ہیں، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ دیٹ واز اے مین کنسرن. اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ایمان بھی برقرار ہے، توبہ بھی ہے، کثرت سے استغفار بھی ہے، حج عمرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور وہ بندہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا، الا کہ وہ بندہ مشرک ہو. مشرک کے علاوہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، شرک کے علاوہ. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ رول ذہن میں بٹھا لیں. اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو مرضی لے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نا وہ حدیث نکالنا چاہتا ہوں میں آپ کے ریفرنس کے لیے.
تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر بندے نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔ اس نے پھر پوچھا ویریفائی کرنے کے لیے دوسری دفعہ، یا رسول اللہ اگر جو چوری اور زنا کیا ہو؟ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، ساری کا نا نا I want to pull the keyboard. وَإِن زَنَا۔ اچھا جی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وعلیہ ثوب ابیض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید کپڑا تھا، وہو نائم، اور وہ سو رہے تھے، ثم اتیتہ، میں دوبارہ پھر آیا، وقد استيقظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے تھے۔ یہ حدیث نوٹ کرنے والی، وہ پہلی آیت جو میں نے بولی اور یہ حدیث۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلك۔ اب یہ رول بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کسی بھی بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا اور وہ اس بات پر مر گیا، الا دخل الجنہ، وہ لازمی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ قلت وان زنا وان سرق، اب یہ ریاکشن تھا، میں نے کہا وان زنا وان سرق، اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وان زنا وان سرق، اگرچہ اس نے چوری کی یا زنا کیا۔ وقلت وان زنا وان سرق، اگر اس نے زنا کیا اور چوری کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وان زنا وان سرق، اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی۔ قلت وان زنا وان سرق، دیٹس the third time، اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وان زنا وان سرق علی رغم انف ابی ذر، تیرا ناک خاکولود ہو اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ قال ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حدیث بیان کرتے تو اس جملے کو لازمی طور پہ بیان کرتے، ٹھیک ہے، وَإِن رَاغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے موت کے وقت یا موت سے پہلے قال ابو عبداللہ هذا عند الموت او قبلہ، ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ موت کے وقت ہے یا اس سے تھوڑی دیر پہلے، اذا تاب و ندم، جب اس نے توبہ کی اور اس نے شرمندگی محسوس کی، دیٹس the point۔ توبہ کا اصول ہے ندامت، توبہ کا اصول ہے شرمندگی، اگر گناہ کے بعد شرمندگی نہیں نہ ہو رہی تو توبہ کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ بس اسی سٹیج کا خیال کرنا ہے کہ شرمندگی نہ چلی جائے، شرمندگی ندامت نہ چلی جائے، گلٹ ختم نہ ہو جائے۔ گلٹ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور یہ توبہ بھی ہے۔ اذا تاب و ندم وقال لا الہ الا اللہ غفر لہ، جب اس نے توبہ کی اور اس کو ندامت محسوس ہوئی اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ غفر لہ، اس کو معافی مل جائے گی، اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو بخش دیا جائے گا۔ اب ہمارے پاس ہے ہمارا جو اصل مضمون، وہ بندہ ہر قسم کا گناہ کر رہا ہے لیکن وہ اللہ رب العزت سے اتنی کثرت سے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ اصول یہ ہے، اب میں انکرج نہیں کر رہا، میں آپ کو اس بات پہ حوصلہ نہیں دے رہا کہ آپ بار بار گناہ کریں، بار بار توبہ کریں، دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ۔ جو میرا مقصد ہے وہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے، جذبات کنٹرول سے باہر ہو جائیں، عقل جواب دے جائے، بندہ بھول جائے، ٹھیک ہے، اپنے کیے ہوئے توبہ ندامت اور وعدہ خلافی کر بیٹھے کہ بھئی میں نے آئندہ سے توبہ نہیں کرنا، آئندہ سے گناہ نہیں کرنا، یہ اس بات پہ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قسم بھی ڈال لے کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، لیکن کیا ہو کہ کچھ عرصہ وقت گزرنے کے بعد اس کے وہ جو توبہ کے ایموشن سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کی محفل چینج ہو جائے، اس کے اندر وہ پیورٹی تقویٰ پرہیزگاری ختم ہونا شروع ہو جائے یا کمزور پڑنا شروع ہو جائے، وہ گناہ کی طرف لپکتے دوبارہ گناہ کر بیٹھے، تو کیا اب وہ جہنمی ہو جائے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے، اس کو معافی ملے گی،
کیوں ملے گی؟ اب اگلی آیت بھی اس چیز کا جواب دے گی. لیکن یہاں پر جس بارے میں جس طرف اشارہ ہے، بلا من کسب سیئۃ، سیئہ میں نے بتایا تھا یہ ارادتاً کی ہوئی برائی کو سیئہ کہا جاتا ہے، جس کا پتا ہو کہ یہ برائی پھر بھی کر رہا ہے بندہ ارادتاً، سوچ سمجھ کے، ضدی ہو کے، یہ کہہ لیں. خطا ہوتی ہے جو اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حد تک گر چکا ہے. ٹھیک ہے، کس حد تک گر چکا اسے پتہ ہی نہیں ہے، بار بار برائیاں کرتے 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 کرتے، جیسے سسٹر عائشہ نے بولا، شراب ارادتاً شروع کی تھی، ارادتاً. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، شراب پینی شروع کی. پہلے تو شراب سے بھاگتے تھے کہ مجھے چھوڑنی ہے چھوڑنی ہے چھوڑنی ہے، آئی ڈونٹ لائک، آئی ہیٹ اٹ، مجھے نفرت اپنے آپ سے، میں نہیں جو ہے نا، میں پوری کوشش کرتا ہوں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. شراب پیتا رہا. اب کیا ہوا کہ اگلی سٹیج پہ گیا کہ وہ جو اندر ندامت تھی، شرمندگی تھی، اس کو ہینڈل نہ کر سکا. تو اس نے کہا کہ اس میں تو اب دین سے بھی دور ہو رہا ہے، جتنی دفعہ شراب پیے گا ظاہر اتنی دفعہ دین سے بریک پر ملے گی، نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، روزہ بھی نہیں رکھ سکے گا، سب کچھ خراب ہوگا. تو ڈسٹینس دین میں اور اس کے گناہ کی وجہ سے بڑھتا جائے گا، ڈسٹینس بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے ڈسٹینس بڑھتا جائے گا تو اسے لگے گا کہ میں کون سا اکیلا پیتا ہوں، جسٹیفیکیشن شروع ہو جائے گی. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ گناہ کی 5 سٹیجیں. سب سے پہلے نفرت، جیسے ہی وہ گناہ سے نفرت بھی ہے لیکن کر بیٹھتا ہے، نفرت بھی ہے کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پہلی سٹیج ہے. دوسری سٹیج کیا ہوئی کہ اب ہچکچاہٹ ہے، وہ ہم بات سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ تو ہمارا ٹاپک ہی الگ تھا نا، میں اسی موضوع پہ رہوں گا. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ میں کیا کروں، کون سا میں اکیلا پی رہا ہوں، باقی لوگ بھی تو پی رہے ہیں نا. اب یہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا اس نے. اب کیا ہوا کہ اس میں کون سا نقصان ہے، اگر نقصان ہو تو میں مر جاتا، اس میں کچھ فائدے بھی تو ہیں نا. اب وہ فائدے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فائدوں کے بعد عجیب بات ہے، اسلام میں ہر طرف پابندیاں ہی پابندیاں ہیں. اب یہ اگلی طرف جا رہا ہے، کرتے کرتے اسلام چاہیے کسے، ہر طرف پابندیاں تو ہیں، مجھے نہیں اسلام چاہیے. پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی معشوقہ کی خاطر اسلام چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گرل فرینڈ کی خاطر اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا بوائے فرینڈ کی خاطر اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ بھئی اسلام میں ساری پابندیاں ہیں، یہ ساری پابندیاں میرے لیے ہیں. اسلام ایک رشتے کو بھی نہیں ہے جو ہے نا وہ مرضی سے نہیں چلنے دیتا، ہر طرف پابندی پابندی، یہ چیز. تو یہ جو سٹیجیں ہیں نا، کرتے 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 وہ کہتا ہے اسلام چاہیے کسے. That's it. اب وہاں پہ ایک رول مجھے یاد آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابرموا امرا فانا مبرمون. اس موضوع پہ اس آیت میں ہماری تھوڑی سی بات ہوئی ہے ریلیٹڈ ٹو دا اینی آیا، آئی ڈونٹ ریمبر. ابرموا امرا فانا مبرمون. ابرم ہوتا ہے گرا لگانا، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا. لیکن یہ کب استعمال ہوتا تھا؟ عرب کے دور میں جب وہ اپنا گھر بناتے تو گھر بنا کر کے وہ بناتے کیسے تھے؟ کھجور کا تنا، 2 تنے لیے، ایک ادھر زمین میں گاڑا ایک ادھر زمین میں گاڑا، ان کو اکٹھا کیا یا ان کو سیدھا رکھا اور اوپر ایک تنا رکھ کے ان کو پھر باندھا جاتا تھا. کیل تھے نہیں، ٹھیک ہے، اور گلو تھا نہیں جو ایسا سپر گلو استعمال کر سکیں. تو کیا تھا ان کے پاس؟ وہ اس کو رسی سے باندھتے. اب وہ رسی عارضی طور پہ باندھی نہیں جا سکتی تھی، وہ پرماننٹلی باندھی جاتی تھی. کس لیے کہ یہ جو سٹرکچر ہے وہ مضبوط رہے. اب ہمارے پاس تو سیمنٹ ہے، ہمارے پاس تو نئی ٹیکنالوجی ہے. اس وقت اس گرا کو جب وہ باندھا جاتا تھا تو اسے ابرام کہا جاتا تھا، 2 لکڑیوں کو کنسٹرکشن کے لیے باندھنا. اب وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، لانگ ٹرم ہے. ابرموا امرن، کیا انہوں نے اس معاملے میں فیصلہ کر لیا ہے، یعنی تہیہ کر لیا ہے، اب گرا لگا دیے. انا مبرمون، تو پھر ہم نے بھی گرا لگا دیے. کیا مطلب؟ مجھے نہیں اسلام چاہیے، تہیہ کر لیا، جاؤ، پھر ہم نے بھی موڑ لگا دیے. پھر قیامت کے دن، اب یہ مزے کی بات دیکھو، ابرموا فعل ہے، ابرموا فعل ہے، انا مبرمون اسم ہے، مبرمون اسم ہے. دنیا میں انسان کفر کی جو ہے نا کفر کے جھانسے میں آ کر کے، شیطان کے جھانسے میں آ کے قسم کھا بیٹھتا ہے کہ مجھے اسلام نہیں چاہیے. جب مرے گا نا تو اسے آخرت کی جب حقیقت نظر آئے گی تب وہ اس گرا کو کھولنا چاہے گا کہ بھئی نہیں نہیں، آئی وانٹ ٹو ریکنسائل، آئی وانٹ ٹو فکس اے پرابلم، آئی وانٹ ٹو اپالوجائز. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ تم وہ گرہ کھولنے کی کوشش کرو گے، اس لیے فیل ہے نا، عارضی طور پہ یہ گرہ لگا رہے ہو، دنیا میں لگا رہے ہو نا، قیامت کے دن تم کھولنے کی کوشش کرو گے، انا مبرمون، پھر ہماری لگی ہوئی گرہ ہمیشہ لگی کی لگی رہ جائے گی، پھر نہیں تم کھول سکو گے۔ اس لیے اللہ رب نے آخر میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بیسیکلی وہ بندہ شراب سے، زنا سے یا عشق مشوقی کے چکر میں چلتے 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 اس نے کہا مجھے اسلام ہی نہیں چاہیے، میں کیوں نقاب کروں بھی، میں کیوں حجاب کروں، یہ میرا جسم، میری مرضی ہے، ٹھیک ہے، میں جو مرضی کروں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئی تھی، مسلمان والدین تھے، مسلمان سکول تھا، مسلمان مسجد تھی، سب کچھ اسلامی ماحول فراہم کرنے کے بعد، سب کچھ حاصل ہونے کے بعد اسے لگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، بیکار ہے، اس نے کہا مجھے اسلام نہیں چاہیے۔ اچھا سوچ لیا ہے؟ ہاں میں نے سوچ لیا ہے، انا مبرمون، جاؤ، پھر گرہ لگ چکی ہے۔ دوسری طرف اب یاد رکھ لینا، یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کو اسلام سے باہر کر دے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے، ایک بندے سے میری ڈسکشن ہوئی، پاکستان میں تھا، تو کہنے لگا کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا چیز ہے، پھر میں نے نماز پڑھنا شروع کی، پھر میں بریلوی مسلک میں گیا، بہت کچھ سیکھا، پھر میں نے مسلک بریلوی میں بہت سارے ایپ دیکھے، میں نے بریلوی مسلک کو چھوڑ دیا، پھر میں نے تحقیق کی، میں دیوبندی ہوا، دیوبندی بڑی تحقیق کی، اس کے بعد میں اہل حدیث ہو گیا، اہل حدیث ہونے کے بعد میں نے بڑی تحقیق کی، مجھے بہت کچھ نظر آیا، پھر میں نے اہل حدیث مسلک بھی چھوڑ دیا، اب میں اسلام کے کسی مسلک کے اور اسلام کے کسی فلسفے سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، مثال کے طور پہ اعتراضات کیسے ہیں؟ اب وہ ویسٹرن جو ہے نا وہ سوچ سے بہت زیادہ متاثر تھا، کہنے لگا مرد کو تو 4 عورتوں کی شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر تو آپ یہ چاہتے ہو تو اسلام کا یہ قانون ہے، اگر مسلمان ہو تو اس قانون پہ عمل کرنا پڑے گا، اگر نہیں مسلمان جاؤ اپنی بہن کے ساتھ 4 بندوں کو نکاح کرنے دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اٹس اباؤٹ اے مسلم، اٹس اے مسلم تھنگ، اٹس ناٹ یور تھنگ۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہو دین اٹس ناٹ یور پرابلم، گیٹ آؤٹ، اٹس ناٹ یور پرابلم۔ اسلام پہ اعتراض تب کرو جب آپ اسلام میں ہو اور کہو کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، پھر تمہیں جواب دیں گے تم تو کہہ چکے مجھے میں مسلمان نہیں، مجھے اسلام سے غرض نہیں ہے، پھر اعتراض کس بات کا، جواب کس بات کا؟ میں مسلمان ہوں، مجھ پہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کیے یہی تو اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سبمٹ یور ول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبمیشن از اسلام۔ اب اللہ رب العزت جو کہیں گے مجھے ماننا پڑے گا، نہیں مانوں گا تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ 4 شادیاں مرد کر سکتا ہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں میرے لیے وبال ہے، میرے لیے قیامت کے دن وبال ہے، کس بات کا؟ اس بات کا کہ میں صاحب حیثیت تھا، میرے پاس مال تھا، میرے پاس گھر تھا، میرے پاس وسائل تھے، باوجود اس کے میں نے کسی غریب بیوہ یا ایک کوئی بھی ایسی مجبور خاتون جس کے لیے میں سہارا بن سکتا تھا نہیں بنا، تو اللہ کے دن وہ عورتیں جو جن کو میں سپورٹ کر سکتا تھا، میری رینج میں تھی، وہ قیامت کے دن آ کے میرا گریبان پکڑیں گی۔ ایک پڑوسی کیوں کر قیامت کے دن آ کے اپنے پڑوسی کا گریبان پکڑے گا؟ کیونکہ اس کے پاس حیثیت تھی، اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس وسائل تھے، لیکن اس نے پڑوسی کا خیال نہیں کیا۔ کیا خیال ہے اس عورت کا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے محلے میں 5-6 مرد ایسے ہوں جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہوں، لیکن ان کے رستے میں رکاوٹ کون ہوگی؟ پھر وہ عورت بھی آ جائے گی جو رکاوٹ تھی، ان کا بھی گریبان پکڑا جائے گا۔ تم اتنی خود غرض تھی، it's not about anybody, it's about everybody، ٹھیک ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ تو اس عورت کو بھی درمیان میں لایا جائے گا کہ ہاں تو تھی وہ عورت جس نے کہا کہ میں اتنی خود غرض ہوں، اتنی لالچی ہوں، مجھے اپنے پیٹ کی غرض ہے، میں اپنا آپ سوچتی ہوں، میں نہیں انسانیت کے لیے آئی، مجھے کسی اور انسان کی فکر نہیں ہے، مجھے کسی اور عورت کی فکر نہیں ہے، I just wanna die with this guy, that's it، مجھے یہ بندہ چاہیے، اور یہ بندہ کسی کا خیال نہ کرے۔ وہ عورت بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہوگی اور ہر مسکین مجبور خاتون اس کا گریبان پکڑے گی، اگر اس کے درمیان وہ عورت رکاوٹ ہے، اور اگر نہیں پھر وہ بندہ پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ ایمیجن کہ میں نے جیسے کہا آپ کے محلے میں 10 گھر ایسے ہوں جو بہت زیادہ غریب ہیں، بہت زیادہ غریب ہیں، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے گھر میں 3 دفعہ مختلف کھانے پکتے ہوں،
تو کیا قیامت کے دن مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہوگی. اگر مجھے پیٹ کی پوچھ گچھ کا فکر ہو رہا ہے نا تو صرف اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی فزیکل باڈی، اسپرچل کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا. کتنے لوگ ایسے تھے جن کے لیے تم اسپرچل سپورٹ کا سہارا بن سکتے تھے؟ نہیں بنا تو پکڑا جاؤں گا. کیوں؟ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے. اب اللہ کا حکم کیا ہے کہ اف یو کین ڈو دیٹ دین موو آن اینڈ ڈو اٹ. اور اگر نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بندہ کہتا بھائی میں دوسری شادی نہیں کر سکتا. امپلائی کتنے؟ میرے پاس 10 امپلائی. ہینڈل کر رہے ہیں؟ جی ہینڈل کر رہے ہیں. 10 امپلائی ہینڈل کر رہے ہو، وہ کیسے ہینڈل کر رہے ہو؟ اگر تم اتنے نکھٹو ہو کہ تم ان 10 لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، پھر تو ہم مجھے کہو کہ بھائی میں تو ایک امپلائی کو بھی نہیں رکھ سکتا ہوں. بھائی دکان میں آپ کو جو ہے نا ملازموں کے درمیان بڑی چرب زبانی سے معاملات ہینڈل کرنے آتے ہیں، اور گھر میں معاملات کے معاملے میں کیونکہ یہاں پہ حکومت ہی کسی اور کی ہے تو پھنسو گے نا. تو اسی بندے کی طرف واپس آتا ہوں کہ جب اسے میں نے یہ کہا کہ یہ تو قانون تو اسلام والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، آپ تو اسلام کو مانتے نہیں ہیں تو آپ کا یہ اعتراض نہیں بنتا ہے. تو he has nothing to say. obviously کیا کہہ سکتا تھا اس کے بعد؟ اب ہے آگے. میں نے کہا تھا کہ احاطت به خطیئته، خطیئہ سے مراد اب وہ چونکہ بندہ جس سٹیج پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس حد تک اپنا نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اصل میں بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته بیسیکلی اس پروگرس ٹوورڈز کفر، پروگرس ٹوورڈز کفر. اب خطیہ یہاں پہ احاطت به خطیئته اس سے مراد کفر ہے کہ اس کو کفر نے گھیر لیا. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگلی آیت نے آ کے بتایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے. اب پہلی آیت میں بلا من کفر نہیں تھا، یہاں پہ ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کفر کی باؤنڈری کراس کر جائے، ٹھیک ہے نا، اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے. اور وہ جو ہے نا دوسری طرف وہ بندہ ہے جو ایمان لے آئے. اب ایمان سے مراد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے کفر ضروری ہے. اس کے بغیر بندہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنتی، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی سوال؟ سر آپ نے سیئتن کا کیا مطلب بتایا؟ ایسی برائی جو بندہ سوچ سمجھ کے کرے. اس میں وہ گناہ بھی آتے ہیں جو سیریس، ہاں جو ہاں، انٹینشنلی، بڑی نوعیت کے گناہ ہوتے ہیں. انٹینشنلی، ہاں انٹینشن سے کیا اور ہوگا. خطیت ان کا اپنے جیسے جان بوجھ کر غلطی ہو جائے. ہاں نہیں، وہ خطیہ سے مراد ہے تو جان بوجھ کے، لیکن اب وہ شروع اس نے ارادتاً کیا تھا. اب وہ اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے وہ کیا کر رہا ہے. انکانشیسلی آپ اب وہ سمجھ لیں گے کہہ اس لو. کا وہ اس کا یعنی ہی از آؤٹ آف مائنڈ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. اوکے. ہاں. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو الگ بات کے ساتھ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.